بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا بڑا پریشان رہتا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ اس کی ایک بری عادت تھی جس سے وہ چھٹکارا پا نہیں سکتا تھا۔ اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ ذرا سی بات پر آگ بگولے ہو جاتا، اس سے شدید غصہ آ جاتا اور اگلے فرد کے ساتھ وہ جھگڑ پڑتا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرح اپنے غصے پر قابو پا سکوں۔ انہی حرکت کی وجہ سے اس کی محلے میں کوئی بات چیت سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے اور اس کا باپ بھی بڑا پریشان رہتا تھا اسی کی بری عادت کی وجہ سے۔ ایک دن اس نے حکم دیا کہ بیٹا بازار جاؤ، وہاں سے کیلوں کا ایک ڈبہ خرید کر لے کے آؤ۔ بیٹا اپنے والد کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بازار چلا گیا اور وہاں سے کیلوں کا ڈبہ خرید کر لے آیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، جب بھی تمہیں غصہ آئے تو تم نے کیل اٹھا کر دیوار پر گاڑ دینے ہیں۔ اس طرح تم اپنے غصے پر قابو پا لو گے، کیونکہ جتنا زیادہ تم غصہ کرو گے اتنے زیادہ کیل تمہیں دیوار پر گاڑنے پڑیں گے۔ بیٹے نے اپنے والد کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عادت کو اپنا لیا۔ جب بھی اسے دن بھر غصہ آتا تو وہ کیل اٹھا کر اتنے کیل لگا دیتا جتنا اس کا غصہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے اسے معلوم ہو گیا کہ جب بھی میں غصہ کروں گا مجھے تکلیف اٹھانا پڑے گی، مجھے دیوار کے اوپر کیل گاڑنا پڑیں گے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اپنے غصے پر قابو پانا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ اسے غصہ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ ابا جان، میرے کیل ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، اب مجھے غصہ نہیں آتا، اب میں دیوار کے اوپر کیل نہیں گاڑتا۔ اس کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا آؤ ہم اس دیوار کے پاس چلتے ہیں۔ باپ بیٹا اس دیوار کے پاس گئے اور باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ وہی دیوار ہے جس میں اوپر تم کیل گاڑا کرتے تھے، لیکن بیٹا کیل جو تم نے اس دیوار پر گاڑے تھے وہ تو تم نے اکھاڑ لیے ہیں، لیکن یہ دیکھو اس کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ یہ نشانات اب زندگی بھر اس دیوار سے نہیں جائیں گے۔ بیٹا، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم غصے میں ہو کر کسی کو کچھ برا بھلا یا کچھ بری بات کہتے ہو تو اگرچہ تم بعد میں اپنے اس بات پر پچھتاوا بھی کرتے ہو اور اس سے معافی بھی مانگتے ہو، لیکن تمہاری کہی ہوئی بات اس اگلے فرد کے سینے میں پتھر پر لکیر کی طرح لکھ جاتی ہے۔ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ ہر دفعہ یہ سوچے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس بازار میں، محلے میں، فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی۔ تو بیٹا اپنے دماغ کو صحیح سلامت اور ہوش و حواس میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو آرام سے بات کرو، جتنا ہو سکے اپنے غصے کو کنٹرول کرو، کیونکہ غصہ ایک بری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، غصہ ہر شخص کو آتا ہے، لیکن ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ تمہیں بھی جب بھی غصہ آئے تو میری اس بات کو ذہن نشین رکھنا کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا اور اچھی طرح یہ سوچ لینا کہ اس کا انجام کیا ہوگا جو باتیں میں آج غصے کے اندر کہہ رہا ہوں۔ دوستو، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ شفقت، احترام، ادب سے اگلے بندے کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر آپ کو کوئی بری بات کہہ بھی دیتا ہے تو اسے ہنس کر ٹال دیجئے۔ آپ کا ہنس کر ٹال دینا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ کے برابر ہے۔ وہ خود سوچے گا، وہ دوبارہ سوچے گا، ضرور سوچے گا کہ یار میں نے اسے گالی دی اور وہ آگے سے ہنس کر چلا گیا۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ غصے کے اندر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور اس کہانی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دیوار پہ لگے کیل تو اکھاڑ لو گے لیکن وہ نشانات کبھی نہیں مٹیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔